اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ بات کی جو اللہ نے پاکستان کی عزت رکھی، یہ یاد رکھیں کہ انسان کے ہاتھ میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، صرف نیت اور کوشش دی ہے۔ کامیابی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان نے کوئی وہ ایئر فورس کی بھی بات کر رہے تھے، جو بھی مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے کے ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں کہ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس راستے پہ جائے گا۔ اس لیے جو بھی ہوا اللہ نے کامیابی دی، اور مجھے یہ پوری اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ جب تک قوم اکٹھی کھڑی رہتی ہے، جب ایک قوم کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے، ایک ان کے اندر ایک نظریہ آ جاتا ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایک قومی غیرت جاگ جاتی ہے، جو قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر اس قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ میں آپ صرف جو بزنس کمیونٹی ہے، آپ سے اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرا جو مقصد ہے، ساری جو میری سٹرگل ہے 22 سال کی، اس سٹرگل کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو غربت سے کیسے نکالنا ہے۔ میں جب کینسر ہاسپٹل بھی بنا رہا تھا تو وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی کو کینسر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا۔ اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی بنائی تھی، ایک عام گھرانے سے بچہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لے سکے، ایک ایسی یونیورسٹی ہو۔ کمرشل یونیورسٹیز تو بہت ہیں، کمرشل ہاسپٹل بھی بن گئے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر جب تک ہمارے میں یہ احساس نہیں آئے گا کہ عام آدمی اس ملک کے اندر، اس کو ہم کیسے اس کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، یہ بہت بڑا نظریہ تھا، ایک عظیم سوچ تھی کہ ایک ایسا ملک بنانا ہے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی، فلاحی ریاست۔ یاد رکھیں، فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی، جو کہ مدینہ کی ریاست تھی، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، ویلفیئر سٹیٹ، جو آج ہمیں یورپ میں ملتی ہیں، اسکینڈینیویا میں ملتی ہیں۔ وہ سٹیٹس جدھر ایک سٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی، اس کو ایک سویلائز سٹیٹ کہتے ہیں۔ جو انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے کیا، آپ کبھی اسٹڈی کریں کہ یہ جو سارے پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ ہمیں انسان بنانا چاہتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جب وہ جب اوپر جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور کا جب پیٹ بھرتا ہے وہ، اور پھر لاکھوں ہرن سامنے سے گزرتے ہیں، شیر کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن انسان جب گرتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ جو گریڈ ہے، ہیومن گریڈ، جس کی وجہ سے دنیا کو خطرہ ہے آج، یہ جو ساری انوائرمنٹلسٹ موومنٹ، گلوبل وارمنگ، یہ سارا انسان کی گریڈ کی وجہ سے ہے، کنزیومرزم کی وجہ سے، کہ کتنے 62 لوگوں کے پاس 3 ارب انسانوں سے زیادہ دولت ہے۔ تو یہ انسان نیچے گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ جب وہ عقل مند جانور بن جاتا ہے تو ایک جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور سروائیول آف دا فٹسٹ۔ انسان کا جو معاشرہ ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتی، انصاف اور رحم، کمپیشن۔ یہ 2 چیزیں ہمیں فرق کرتی ہیں۔ تو جو ہمارا عظیم خواب تھا کہ پاکستان نے تو وہ عظیم آئیڈیلز لے کے بننا تھا، تو اس لیے
جو میرا ویژن ہے پاکستان کا، اس کے اندر وہ میں اس پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب آپ بزنس کمیونٹی میری ٹیم نہ بناؤ. آپ کے بغیر یہ جو ہم نے روزگار نوجوانوں کو دینا ہے، ہم نے ویلتھ کریٹ کرنی ہے، ویلتھ کریٹ کی جائے گی تو پاورٹی کو، غربت کو ہم ختم کریں گے. جو چائنا نے کیا کیا، چائنا نے ویلتھ کریٹ کیا، اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ویلتھ کریٹ صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس چلی گئی دولت، انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. بالکل یہی مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا اور نچلے طبقے پہ خرچ کیا. یہ ہے آج یورپ کے اندر آپ چلے جائیں، خاص طور پہ اگر آپ نے ایک مہذب معاشرہ دیکھنا ہے تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہ ان کی ٹیکسیشن سسٹم کیسی ہے کہ ٹیکس نچلے پیسے والے لوگ بڑا ٹیکس، زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس خرچ ہوتا ہے کہ نچلے طبقے کو انسانوں والی زندگی گزار، اوپر نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا روزگار، ان کو لیگل ایڈ. یہ انصاف بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک نچلے طبقے کو لیگل ایڈ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، اگر وہ وکیل نہیں کر سکتا اس کو وکیل کر کے دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا آئیڈیل جو اصل میں مدینہ کی ریاست میں شروع ہوا تھا. تو ہم اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پرنسپل آج ادھر اڈاپٹ کر لیے ہیں مغرب نے. اور اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے بیس پہ مسلمان عظیم سویلائزیشن بنے تھے. مدینہ کی ریاست سنت تھی نبی کی، تو وہ جو بھی وہ اڈاپٹ کرے گا وہ اصول تو وہ اوپر آ جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کا مسلمان نہیں کہتے وہ زیادہ ہمارے سے خوشحال ہیں، خوددار زندگی گزار رہے ہیں، ان کے معاشروں میں انصاف ہے، خوشحالی ہے. تو بزنس کمیونٹی کا میرا جو آج آنے کا مقصد یہ تھا آپ کو یہ کہنا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہوگی آپ کو اوپر اٹھانا. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے. ہمیں ٹائم لگ رہا ہے، دیکھیں نا، ہمارا ایک پلان بنتا ہے، نیچے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ادارے چاہیے، ہمیں بیوروکریٹس چاہیے، ہمیں نئی ایف بی آر، مثلا ایف بی آر. اب اس کو ٹھیک، ایک تو سوچ ہے ہماری، دوسری امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایف بی آر ہے. ادھر ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں، آنے تھے. پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے، ہمارے پاس تو کوئی بنی بنائی ٹیمیں نہیں تھی، تو ہمیں ایگزسٹنگ ٹیموں کو ہم ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ریفارمز بھی کر رہے ہیں. تھوڑا دیر لگتی ہے، لیکن میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں ہے. یہ اب آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ہمارے وزیر گئے ہیں، کون نیچے ان کے کام کرنے والے بیوروکریٹس ہیں، کون کام کا کون نہیں ہے. اور بھی ہم اب ایکسپرٹس کے پاس جا رہے ہیں کہ جن کو ہم انڈکٹ کریں، ایریا اسپیشلسٹ جو ہیں. لیکن میں ایف بی آر کی طرف آتا ہوں. اس پہ کوئی شک نہیں کہ جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں ہوگی ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکیں گے، اتنا ٹیکس کہ ہم اپنے خرچے پورے کر سکیں. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ جب ہمیں گورنمنٹ ملی، جو پاکستان کا قرضہ ملا ہمیں، یعنی 10 سالوں میں، وہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، کہتے تھے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اس نے ایسا ریونج لیا پاکستانی قوم سے کہ 10 سالوں میں 6 ٹریلین سے پاکستان کا قرضہ گیا ہے 30 ٹریلین پہ. یعنی 60 سال میں 6 ٹریلین اور پچھلے 10 سالوں میں 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس ریونیوز ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب قوم اکٹھی ہو کر کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نیرو، اور وہ ہو رہا ہے. ساری ٹرینڈز یہ شو کر رہی ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. لیکن دوسرا ملک چلانے کے لیے یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ کم ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم ٹیکس بیس نہ بڑھائیں. تو میں آپ کو اپنی طرف سے شیورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے پورا زور لگانا ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنے میں. لیکن آپ نے بھی ساتھ ساتھ مدد کرنی ہے، میرے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، کہ آپ نے ایک خوددار قوم بننا ہے دنیا میں. اگر آپ نے جانا ہے اور ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے تو کبھی بھی کسی قوم کی عزت نہیں ہوتی جو سارا وقت قرضے لے اور گرانٹس دیکھے، اور جب بھی کوئی دورہ ہو کہ جی کیا لے کے آئے ہیں واپس. کوئی بھی قوم اس طرح اس کو عزت نہیں ملتی. اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ ہوتی ہے.
آپ اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا ہاتھ مانگنے والے کی. تو ہماری اب پوری ہم نے کیمپین چلانی ہے. ہم بلکہ ٹیکس میں یہ بھی ہوں کہ ہم ٹیکس نیچے بھی کر دیں گے آپ کے، لیکن ٹیکس دینا یہ سمجھے کہ نیشنل ڈیوٹی ہے. یہ سوچے کہ قوم کے لیے آپ نے ٹیکس دینا ہے. کتنی قوم کو خوشی ہوئی کہ جب نظر آیا کہ قوم خوددار ہے، دنیا میں تعریف ہوئی ابھی ریسنٹلی، تو کتنے لوگوں کو پرائیڈ ملی اس سے. اس سے پہلے ایک طرف ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے، دوسری طرف انہی سے گالیاں کھاتے تھے. کوئی عزت چلی گئی تھی ہماری. تو اب جس طرف پاکستان جا رہا ہے، جو میں سوچتا ہوں نیا پاکستان، اس کے لیے بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک ٹیکس کلچر پاکستان میں ڈیولپ ہو، اور اپنے لیے خود